میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم ناظرین، نماز تراویح کے دوران حجر اسود کے قریب کیا ہوا؟ استغفر اللہ، ویڈیو پوری دنیا میں وائرل۔ السلام علیکم ناظرین، نماز تراویح کے بعد ایک شخص نے جب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو کیسا دردناک عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ آخر اس شخص نے ایسا کیا عمل کیا تھا جس کی اسے سزا ملی؟ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ ناظرین، آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں ایک شخص کا حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جانا سب کے لیے ہی حیران کن بات تھی۔ وہاں جس عذاب میں یہ شخص مبتلا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ہر آنکھ خوف کے مارے اشک بار ہو گئی۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، کس پر اسے بابرکت مہینے میں یہ عذاب نازل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ کاشف نامی ایک شخص جو کہ عمرے کے ارادے سے پاکستان سے آیا تھا اور خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو اسے اپنے دل کی کیفیت میں کچھ بھی خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دل اس طرح تڑپ نہیں رہا تھا کہ اللہ کی محبت میں بے اختیار آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ دل میں عشق الہی سے رکتستی پیدا ہو جاتی، بلکہ اس پر ایک بیزاری سی طاری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے عمرہ تو ادا کیا لیکن دل کی دنیا نہیں بدلی، یہاں تک کہ عزم کے مقام پر جہاں سب ناظرین زارو قطار ہو رہے تھے وہ چپ تھا۔ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ابھی اسے چند دن ہی خانہ کعبہ میں آئے ہوئے تھے۔ ایک رات وہ خانہ کعبہ میں عشاء پڑھنے کے ارادے سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور شب بھی 27ویں کی تھی۔ آسمان آج پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی کیفیت معلوم ہو رہی تھی، عام دنوں سے زیادہ ہی تھی، اور ہوا میں تازگی بھی معمول سے زیادہ ہی تھی۔ امام صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی اور ان کی دل سوز آواز میں تلاوت سن کر وہاں موجود ہر آنکھ الہی سے اشتبار ہو چکی تھی۔ جب امام کعبہ نے تراویح کے بعد دعا کروائی تو وہ بھی رو پڑے۔ وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لوگ ہچکیوں سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام کعبہ بھی وہاں پر رو رہے تھے اور ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر واحد کاشف کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ نکلا۔ اس کا دل ایک بار بھی نہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہوا دکھائی دیا، نہ ہی محبت الہی سے آنکھیں نم ہوئی اور نہ ہی خوف الہی سے جسم کانپا۔ اس وقت اس پر بس ایک کیفیت طاری تھی اور وہ تھی بیزاری کی کیفیت۔ اس کا جی چاہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ اسے وہاں سے ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلنے کا ارادہ بنا لیا۔ پھر اس نے سوچا کہ زیادہ تر لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں، طواف میں بھی زیادہ رش نہیں ہے، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ بآسانی لے سکتا تھا۔ گویا اس نے دلی محبت الہی کی ہر جذبے سے خالی تھا، لیکن پھر بھی وہ حجر اسود کی جانب بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ حجر اسود کے پاس پہنچا کہ بوسہ دے سکے اسی وقت تیز ہوا چلی اور شہد کی کئی مکھیاں کاشف کے چہرے پر چپک گئی اور وہ یکدم گوگلا سا گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ مکھیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر چپکی ہوئی وہ مکھیاں نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ ان مکھیوں کے یوں چپک جانے سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی خال میں شدت سے زیادہ جلن ہو رہی ہو۔ ان ہی آن ان شہد کی مکھیوں نے اس کا پورا منہ بھر ڈالا۔ وہ اس اچانک سے آنے والی آفات پر چیخنے چلانے لگا۔ اس کا پورا منہ شہد کی مکھیوں سے چھپ چکا تھا۔ وہ تڑپنے لگا کیونکہ اس کے چہرے پر جس شدت سے جلن ہو رہی تھی وہ ایک ناقابل برداشت اور دردناک تکلیف تھی۔ جو وہ شدت
لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ تڑپ رہا تھا۔ بہت سے یہ دیکھ کر حیران پریشان اس کا چہرہ مکھیوں سے یوں چھپا دیکھ کر گھبرا گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ کاشف کے علاوہ ان مکھیوں نے کسی اور کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مکھیاں کہاں سے آئی تھی یہ کوئی بھی نہیں جان پایا، کیونکہ وہاں قریب میں ایسا کوئی درد موجود نہ تھا جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا۔ بہت سے لوگ کاشف کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان مکھیوں کو ہٹانے کی کوشش بھی کی، مگر ایک بھی مکھی نے اس کے چہرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن وہ مکھیاں اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ کچھ لوگ اسے ہسپتال لے گئے تاکہ ڈاکٹر ہی اسے اس تکلیف سے نجات دلا سکے، لیکن ڈاکٹر نے ہر ممکن کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ اور اسی طرح جیسے ہی شوال کی پہلی تاریخ ہوئی، اس کی روح قبض ہوگی۔ بہت سے لوگ اس کی اس حالت کی اصل وجہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس شخص کی میت کو ان مکھیوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ جو زائرین پاکستان میں اس شخص کے ساتھ گروپ کی صورت میں آئے تھے، وہ واپس پاکستان جا کر اس شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنے لگے کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کا اسے یہ دردناک عذاب رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھنا پڑا۔ جب اس بارے میں معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ شخص سود کھاتا تھا، لوگوں کو بیاج پر پیسے دیتا اور ان پیسوں پر سود لیتا تھا، جو کہ سراسر حرام کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطع حرامی کرتا اور اپنے والدین کا نافرمان بھی تھا۔ اس کے والدین اس سے سخت ناراض تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ دولت مند ہونے کے باوجود وہ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے ان پیسوں کو اس شرط پر دیتا کہ 1 لاکھ پر وہ 3000 ان سے سود لے گا۔ اس لیے اس شخص کی عبادات اور دعا رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں قبول نہ ہو سکی۔ حالانکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ مزید آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں ہر اشخاص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 4 افراد کون سے ہیں؟ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب یہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، کھاتے ہیں: اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور غفور و رحیم ہے، بڑے سے بڑے قصوروں کی معافی دینے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کی روزوں کے بدلے میں اپنی رضا عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری ذات کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارے مسیحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر درگزر کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری ذات کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔
بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو رمضان اور عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی تمام رحمتوں سے ہر سال بخشتا رہے اور ہم روزے رکھنے کی پوری توفیق حاصل کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔